اسلام کے خلاف طرح طرح کی محاذ رائی ہوتی ہے. کوئی عقل لے کر آ جاتا ہے, کوئی فلسفہ لے کر آ جاتا ہے, کوئی سائنس لے کر آ جاتا ہے. سائنٹزم ہے کیا ہے؟ سائنٹزم کیا آ جاتا ہے کہ ہم اسی جو سائنس ہے اس کو ہم جی عقل کل کہہ دیں. ہم کہیں کہ ہر چیز بس سائنس کے ذریعے ہے ورنہ نہیں. اس سائنس کا مین جو فوکس ہے وہ میٹیریلزم پہ ہے, صحیح صحیح کہ مادہ پرستی. جی جی جو میٹا فزکس ہے, نسل در نسل غلامی ہمارے اندر رچ بس گئی ہے. جس دن ہم اس غلامی سے نکل آئے اور اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ چیزیں سمجھنے بھی آسان ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم, میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی. پروگرام صوت البر کے حوالے سے ہم حاضر ہیں اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے. آج ہمارے پاس معزز مہمان محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ارج خان صاحب تشریف فرما ہیں. آپ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں. جدید الحاد اور الحاد کے بارے میں وسیع آپ کے پاس نالج ہے, تجربہ ہے اور کافی اس پہ دسترس رکھتے ہیں. گزشتہ ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا جو ناظرین نے بہت پسند کیا ہے, تو آج بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, وہ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ تشریف لائے ہیں, آپ نے وقت نکالا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج ہم گفتگو کریں گے سائنٹزم کے حوالے سے, کہ ایک اسلام کے خلاف طرح طرح کی محاذ رائی ہوتی ہے. کوئی عقل لے کر آ جاتا ہے, کوئی فلسفہ لے کر آ جاتا ہے, کوئی سائنس لے کر آ جاتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کیا؟ سائنٹزم ہے کیا ہے, اور سائنس اور سائنٹزم میں فرق کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے آج جو وقت دیا اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا. جزاک اللہ سر. اصل میں جو سائنٹزم ہے نا, وہ جس کو ہم کہتے ہیں سائنس پرستی. جی جی. تو سائنس اور سائنٹزم میں جو مین فرق ہے, سائنس تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک میتھڈولوجیکل ٹولز ہیں جی جی کہ جو نیچرل ورڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تو جی ایک علوم ہے, ہم سیکھ لیتے ہیں. سائنٹزم کیا آ جاتا ہے کہ ہم اسی جو سائنس ہے اس کو ہم جی عقل کل کہہ دیں. ہم کہیں کہ ہر چیز بس سائنس کے ذریعے ہے ورنہ نہیں. اس کی مثال اگر ہم سمجھیں تو جیسے بارش کا ہم کہتے ہیں جی بارش ہوتی ہے, تو بارش کیسے ہوتی ہے یہ سائنس بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے, اور وہ یہ بخارات جاتے ہیں. سائنٹزم کیا کہے گا کہ اس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں. وہ کہے گا بس یہ سائنس کا یہ پروسیجر ہے, یہ ایسے. جیسے جو سائنس ہے وہ اصل میں آپ کو بتاتی تھی ہاؤ, کوئی چیز کیسے ہوئی. جی جی. جو اسلام ہے جو وہ اس کے ساتھ وہ لنک کر دیتا ہے کہ وہ چیز کیوں ہوئی. تو جو مین سائنس اور سائنٹزم کا فرق یہی ہے کہ جب تک آپ سائنس کی بات کرتے ہیں وہ کوئی اس میں ایسی بڑا نہیں, لیکن اگر آپ اسی سائنس کو آپ ایک ایسا آئیڈیالوجیکل درجہ دے دیں کہ بس یہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا, تو وہ پھر پرابلمٹک چیز شروع ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. آپ نے مثال بڑی زبردست تھی بارش کی. تو سائنس صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے, وہ سرکل کیا ہے, لیکن پاور کیا ہے پیچھے. ہاں جی. سائنس یہ بھی کر سکتی ہے یا صرف بتاتی ہے؟ نہیں, وہی بات آئی, وہ صرف ہاؤ کی بات کریں گے کہ کیوں ہوا کیا ہوا. تو وہ وہاں سے جو اصل میں نا سائنس کا مین جو فوکس ہے وہ میٹیریلزم پہ ہے. صحیح صحیح. کہ مادہ پرستی. جو میٹا فزکس ہے اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتی. تو یہاں سے جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ صرف ہر چیز کو ایک خاص پیرائے میں دیکھ کر, کیونکہ وہ ایک ہے نا کہ ایویڈنس ہے. جی جی. ابھی ایویڈنس آیا, اس کی بیس پہ ایک کنکلوژن آ جائے گی, وہ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کا تاریخی پس منظر کیا, یہ کہاں سے خیال کہاں سے آیا ان لوگوں کو, کیسے یہ شروع ہوا ہے, پورا ایک نظریہ کیسے بن گیا ہے؟ اصل میں نا دیکھیں کہ جب یہ پرانی بات ہم کہتے ہیں نا کہ یورپ میں بھی وہ ایک ڈارک پیریڈ, ایک ڈارک ایج چل رہی تھی, جب چرچ نے بہت زیادہ جو ہے سختیاں بہت زیادہ کیں, اور وہ جو لوگ تھے وہ جو ایک پیریڈ چل رہا تھا 5ویں سے 14ویں سینچری والا, تو اس میں بھی چرچ نے بہت ہی سنگین قسم کے جو اقدامات کیے تھے کہ جو بھی کوئی ان کی بات کو نگیٹ کرتا تھا اس کے خلاف اقدامات ہوتے تھے, سزائیں دی جاتی تھیں. اس دور میں نا یہ بعد میں ایک سائنٹسٹ بھی تھا نکولس کوپرنیکس, اس نے ایک نا ہیلیوسٹیٹ ایک تھیوری دی. وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تاثر تھا کہ جی جو زمین ہے وہ سینٹر ہے یونیورس کا, یہ چرچ کا یہ نظریہ تھا. اس نے کہا کہ جو ارتھ ہے وہ یونیورس کا سینٹر نہیں ہے. اب جب یہ تھیوری دی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تو جی چرچ نے اس کو وہ کر دیا, نگیٹ کر دیا. بعد میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی اوپر رد کیا گیا. پھر جو ایک اور سائنٹسٹ گزرا ہے گلیلیو, اس نے بھی اس کی چیز, اس جو تھیوری کو اس نے پروپوگیٹ کیا اور اس چیز کو آگے لے کر چلے. تو جب یہ بات پہنچی ہے 17ویں صدی تک, 17 سینچری تک, وہ پھر اب نا ایک ادھر ایک انلائٹنمنٹ کیا ہوئی لوگوں کے یہاں, وہاں پہ نا رینیسانس, جس کو آپ نشاط ثانیہ بھی کہتے ہیں,
رینیسانس اسٹارٹ ہوا اس کو وہ اصل یہ فرینچ ورڈ ہے. رینیسانس فرینچ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے ری برتھ. تو وہ کہتے ہیں ری برتھ آف نالج, ری برتھ آف لرننگ. انہوں نے وہاں پہ کر لیا کہ ہم نے ریشنل تھنکنگ کرنا ہے, اب ہم نے عقل کا استعمال کرنا ہے, ہم نے لرن کرنا ہے. وہ جو پیریڈ تھا نا, اب یہ جب سٹارٹ ہوا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چرچ کی جو کچھ ان کے ساتھ جو وہ ناانصافیاں تھیں اس کو انہوں نے ریلیجن کے اوپر کر دیا کہ نہیں یہ مذہب کا ہی مسئلہ ہے, اب ہم مذہب کو اس میں سے بالکل ہی نکال دیں گے, اور وہ عقل کو ہی وہ اہمیت دینا شروع ہو گئے اور اسی کے ساتھ وہ چیزیں لے کر چلنا شروع ہو گئے. کیونکہ جو عقل ہے وہ تو آپ کو چیز ایک بتاتی ہے, اس کی بیس پہ ایک تھیوری آتی ہے. تو انہوں نے کہہ دی جیسے بھی آپ وہ فرما رہے تھے نا کہ جیسے وہ بارش کے وہ کرنے والا, تو وہ کرنے والا جو ہے اس کو انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم صرف جو ریشنل تھنگ اسی کی وجہ سے, کیونکہ اصل میں وہ جو غصہ تھا, وہ جو اندر جو ایک چیز کوک اپ ہوئی تھی وہ برن آؤٹ ہوئی, اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے سائنس کو ہی ایک ایسی اہمیت دے دی کہ ایک الہگی ایک مذہب کا ایک ازم ہی بنا دیا. تو وہ سائنٹزم کا جو ہے نا ایک مختصر سا اگر ہم بات کریں تو تاریخی پس منظر یہ ہے. اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک تاریخی وہ واقعہ بھی آپ نے وہ پڑھا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. کسی ملحد کے ساتھ ان کا وہ مناظرہ تھا نا, تو وہ لیٹ ہو گئے جان بوجھ کے. انہوں نے پوچھا لیٹ کیوں ہوئے؟ میں کہا جی راستے میں دریا پڑتا تھا, تو کوئی کشتی اور کوئی رستہ نہیں تھا, پل نہیں تھا, تو میں نے دیکھا ایک درخت کٹا ہے, وہ اس کے پھٹے بنے ہیں, اس کے بعد وہ کشتی بنی ہے میرے سامنے, میں اس میں بیٹھا ہوں آگے. اس پروسیس میں تھوڑا وقت لگا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے خود؟ اس نے کہا جب یہ خود نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کائنات بھی خود نہیں بنی ہے. ایسے دیکھیں نا کتنی زبردست بات ہے. تو وہ اصل میں نا یہی جو آپ نے بھی اگزامپل دی, میں اسی کی روشنی میں اگر بات کروں تو ہم لوگ جیسے اب انہوں نے جس طریقے سے جو اسٹریٹجی اپنائی اس کو جواب دینے کی, اب اگر آپ دوسری تو وہ اس کی سمجھ میں بھی آئے گی اور وہاں پہ وہ لاجواب ہو جائے گا. اس طرح کی جو ہماری پلاننگ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا وہ ہم نے نگیٹ کرنا ہے, ان کو ڈیبنک کرنا ہے ان کی اس آئیڈیالوجی کو, تو اس طرح کی جو ہمارے پاس نالج ضرور ہونی چاہیے. ویسے بھی کہ جو اسلام ہے یا مذہب ہے, تو یہ تو میرے خیال ہر مذہب کے خلاف ہے نا, یعنی کہ اسلام خاص کر اسلام نشانہ ہوتا ہے, لیکن کسی بھی مذہب سے بالاتر ہو جاتے ہیں. تو کیا اسلام سائنس کے خلاف ہے؟ نہیں, اسلام اصل میں سائنس کے خلاف نہیں ہے. اصل میں اگر ہم اس کو یہ سمجھیں نا, جیسے ابھی دیکھیں ہماری پوڈ کاسٹ ابھی ہم ہو رہی ہے, اگر ہم 60-70 سال پیچھے چلے جائیں, اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کوئی ریڈیو شو اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ایک تھیوری تھی جو بڑا مشہور ماڈل تھا, وہ تھا اسٹیٹک اسٹیٹ تھیوری, کہ جو یونیورس ہے وہ اٹرنل ہے, وہ نہ تو ایکسپینڈ ہو رہی ہے نہ ہی وہ کانٹریکٹ ہو رہی ہے. اب یہ جو سائنٹسٹ کی ایک بڑی تعداد کا کنسنسس تھا, یعنی میں یہ ایگزامپل دوں, اگر ہم اس ٹائم پہ ہوتے تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے. صحیح ہے. اس کے بعد کچھ ڈیکڈز گزرے اور اسی تھیوری کو بعد میں جی سائنٹسٹ نے جی وہ ریموو کر دی, کیونکہ ڈارون نے تھیوری دے دی, ایوولوشن کی تھیوری آ گئی, پھر اس کے ساتھ اور چیزیں آ گئی. اصل میں ایشو یہ کہ سائنس جو ہے, سائنس میں یہ خوبصورتی ہے کہ سائنس کبھی کبھار نا آنیسٹ ہو جاتی ہے. وہ ان کے پاس ایک آیا, ایک کوئی بھی ماڈل آیا, ان کے پاس انفارمیشن ہے, اس کی بیس پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر ایک سائڈ پہ اسلام ہے یا قرآن ہے اور ایک سائڈ پہ سائنس ہے, تو یہ ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پہ. اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ جب ہم بات کریں گے سائنس کی, تو سائنس کے پاس بھی ایویڈنسز ہیں, وہ بھی اسٹرانگ ہیں. تو ایک ہے ورڈ آف گاڈ اور ایک ہے گاڈز ورلڈ, تو دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن, اور جو دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے. اگر اس میں کوئی تضاد آئے گا تو اس کا مطلب ہے یا تو ہم نے قرآن کو ٹھیک سے نہیں سمجھا, اسلام کی تعلیمات کو سمجھا نہیں ہے, یا پھر جو سائنس نے جو تھیوریز دی ہیں اس میں بھی کوئی کمی ہے. بالکل صحیح. جیسے وہ میں نے بتایا, تو وہ ہو سکتا ہے اس میں ابھی اگر کوئی بات ابھی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ 50 یا 100 سال کے بعد وہ چیز ثابت ہو جائے. جیسے مجھے ابھی اسٹل یاد ہے کہ اسکول کے دنوں میں نا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سورج, وہ بکس میں ہوتا تھا سورج اسٹیٹک ہے اور ارتھ صرف ریوالو کرتی ہے. جب ہم بڑے بعد میں پتا لگا نہیں اچھا سورج بھی جو گردش میں. تو اصل میں سائنس تو وہ ایبسولوٹ نالج نہیں ہے, قرآن ایبسولوٹ نالج ہے. تو اگر تضاد آئے گا, اگر ہاں قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ میچ کر جاتی ہے کوئی چیز, تو اس میں تو کوئی نہیں. اور آپ اس میں دیکھیے جو ہمارے مسلم جو سائنٹسٹ تھے, بڑے بڑے نام گزرے ہیں, بیرونی ہیں, ابن سینا, ابن ہیتم, جابر ابن حیان, کوئی کیمسٹری کا فادر کہلاتا ہے, کوئی آپٹکس کا, کسی نے کیا کہ اب انہوں نے اصل میں سائنس کو ایز اے علوم کے طور پہ لیا. اس میں تو کوئی حرج نہیں, سائنس کو آپ ایک میتھڈالوجیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو اہمیت دے دیں گے کہ یہ ہی سب کچھ ہے,
اور اللہ کا رول آپ نگیٹ کر دیں گے. جیسے وہ ایوولوشن کی بات اگر کرتے ہیں کہ کیا ڈائریکٹ کریشن ہے یا پھر جو دنیا ہے وہ کوئی گائیڈڈ ایوولوشن ہے, تو اگر وہ ارتقاء کے مراحل کو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, لیکن اس کو کرنے والا تو خدا ہے, جیسے بارش برسانے والا اللہ ہے. بالکل. تو اور میں ایک جگہ پہ میں نے پڑھا, مجھے بڑی حیرانی ہوئی, خوشی کے ساتھ حیرانی ہوئی کہ ویسٹ میں پیچھے ایک اسٹیٹسٹکس تھے کہ اس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو کافر تھے وہ اس پوائنٹ پر مسلمان ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, کیونکہ ان کے اوپر جو پوائنٹس لگائے جاتے تھے کہ انہوں نے کہیں سے کوئی کاپی پیسٹ کر لیا, کوئی تورات سے کوئی جو نالج دیکھیں اور ان کو امی کہا جاتا ہے وہ دیکھیں تو وہ ان کی معجزہ ہے, یہ معجزہ. اور وہ میں نے وہ پڑھا اور میں حیران ہو گیا کہ ویسٹ میں انہوں نے کہا جو لوگ اب یہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, یعنی اسلام یہ منع نہیں کر رہا آپ کو عقل کا استعمال کرنے سے, بلکہ قرآن میں تو کئی جگہوں پہ ہے کہ اس میں تو عقل والوں کے لیے نشانی ہے, یعنی اس سے بڑی بات کیا ہوگی, یعنی عقل دین کے تابع ہو. بالکل دین کے تابع, عقل کو استعمال کریں دین سمجھنے کے لیے. آپ نے پہلے اس کو بیس رکھنا ہے اور پھر اس کی روشنی میں آپ نے سمجھنا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ 1400 ایئرز اگو عرب کے علاقے میں کوئی ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ خود سے اتنی بڑی چیزیں لکھ لے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو ہم اصل میں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پیچھے بیس اصل میں کیونکہ ہماری بیس نہیں نہ بنی ہوئی, ہم اس اپنی روٹس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے, اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی شخص بالفرض پینٹ کوٹ پہن کے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ چاہے وہ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ سے ہو جہاں پہ تعلیم کا اتنا رواج نہ آتی ہو, لیکن اس کی ظاہری جو شکل و صورت سے ہم کہیں گے یار ہم اس کو اہمیت دیں گے. تو ہمارے یہاں اصل میں چونکہ ایک احساس کمتری بھی ہے, اسپیشلی جب سے یہ برٹشرز آئے تھے بر صغیر میں, تو جو کولونیلزم شروع ہوا اس سے ہمارے باپ اجداد جو اس غلامی میں تھے نا وہ احساس کمتری میں آ گئے. تو آج آپ دیکھیے وہ میں حیران ہوتا ہوں, کہتے ہیں نا وہ فیئرنیس کریمز پاکستان میں وہ جتنی بکتی ہیں, میں نے کہا افریقہ میں کیوں نہیں بکتی, شری لنکا میں کیوں اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں رنگ کا ہے, کیونکہ ہمارے آقا ہم رنگ ادھر تک لے جانا چاہتے ہیں. آنکھوں کا کلر بڑا فیسینیٹ کرتا ہے ہمیں سنہری بال فیسینیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے وہ جو آقا تھے اس ٹائم کے وہ نسل در نسل غلامی ہمارے اندر رچ بس گئی ہے. جس دن ہم اس غلامی سے نکل آئے اور اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ چیزیں سمجھنے کی آسان ہو جائیں گی. ویسے بھی سر سائنس جو ہے یہ تو ایک مشاہدے کا نام ہے, بالکل تجربے کا نام. تجربہ اور اصول یہ تو بہت فرق ہے. مثال کے طور پر دین اصولوں کو کہتے ہیں, طریقہ کار کو کہتے ہیں. اب طریقہ کار پہلے بنیادی اس کے معنی کے اندر بڑا فرق ہے کہ سائنس کو آپ اصول بنا لیں زندگی گزارنے کے, یہ تو عقل نہیں مانتی. یعنی کہ آپ اس سائنس بھی ایک عقل ہی ہے, مشاہدہ ہے, تجربہ ہے. آپ اسی عقل کو عقل کے ساتھ استعمال کریں تو کیوں کہ سائنس اور تجربہ یہ اصول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مشاہدہ آپ کا غلط بھی ہو سکتا ہے اور سائنس تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیتی ہے. وہ کر دیتی ہے اور وہ خوشی سے کہتے ہیں, جیسے میں نے وہ آپ کو اگزامپل دی تھی اسٹیٹ تھیوری. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے, وہ اس کا اینڈ بھی, یعنی ایوولوشن. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے اس کی پہلے وہ کہتے تھے یونیورس ہیز نو بگننگ, اب سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کی بگننگ ہے. ہاں وہاں پہ آ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بگننگ کے پیچھے کون ہے, کرنے والا کون ہے, اس کو وہ رول نگیٹ کر دیتے ہیں. یعنی سائنس ویسے ایک محدود ہے, بالکل, فلسفہ بھی محدود ہے. جی قرآن مجید کا علم یا احادیث کا علم یہ محدود نہیں ہے. جی ایک صدی کے سائنسدان اس کو کسی نظر سے دیکھتے ہیں, دوسری صدی کے اس کو کسی نظر سے دیکھتے ہیں. ان کا آپس میں تضاد بہت ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری بات ان کو اسی وقت سمجھ آ جائے. کچھ چیزیں وہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں. مثلاً قیامت کی نشانیاں, آپ آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیوں کو نہیں سمجھ سکتے, یا جو بعد میں آئیں گی وہ اب ہم نہیں سمجھ سکتے. تو لہذا وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے, آپ کی بہت امپورٹنٹ, وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں. ویسے بھی حدیث میں ابو داود کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے آپ موزے پہنتے ہیں تو اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں تو مسح آپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا مسح جب کرنا ہے تو جب پاؤں چلتے ہیں یعنی زمین پہ رکھتے ہیں تو گندگی پاؤں کے نیچے لگتی ہے. بالکل. تو مسح کہاں کرنا ہے, اوپر کرنا ہے. تو عقل کہتی ہے کہ مسح نیچے ہونا چاہیے, لیکن شریعت نے کہا مسح اوپر کرنا ہے.
وہ کہتے ہیں میں عقل کی بات نہیں مانوں گا, یہاں اپنی عقل کو تابع کر دوں گا حدیث کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے, کہ میں مسا ایسے ہی کروں گا. اس میں کیا حکمت ہے اللہ, یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو عقل کی, کیونکہ محدود ہے عقل بھی, ہر انسان کی, میری عقل محدود ہے, آپ کی بھی ایک دائرہ کار ہے, آپ سے بڑا کوئی سائنسدان ہوگا اس کی بھی ایک محدود ہے, اس کے بعد آنے والے اس کو ذرا وسیع کر دیتے ہیں. لیکن جو قرآن مجید ہے یہ تو جہانوں کا علم ہے, یعنی کہ ایک بندے کا تجربہ ہے 60 سال کا, اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنا وسیع بنا دیا ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکلے, کون سا طبقہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فتنے سے زیادہ جو ہے متاثر ہوا ہے سائنٹزم سے؟ اسپیشلی جو ہمارا یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا, یہ اس کو, کیونکہ جو ریشنل تھنکنگ اور یہ جو عقل کا استعمال اور یہ وہ چیزیں کرنی, یہ پھر جب وہ اسکولز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی کہا گیا کہ ہر چیز کو کوشچن کرو, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, جب ان کو لگا کہ اچھا سائنس ہمیں ان چیزوں کا جواب دے رہی ہے, وہاں پہ ان کی کوتاہی یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں پہلے اپنا دین نہیں پڑھا. ہاں, بنیادی علم نہیں ہے. آپ دیکھیں حدیث ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ اسکولوں میں اسلامیات کی کتابوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے, اور ٹیچرز ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اگر یہ اسکول آتے ہوئے یا کالج آتے ہوئے آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ شہید ہوں گے, کیونکہ علم کے راستے. اب ان کو اصل میں بیس نہیں بتائی کہ یہ علم کون سا آپ نے حاصل کرنا ہے, کہ آپ نے پہلے دینی علم حاصل کیا. اگر دینی علم حاصل کر لیا ہے, وہ آپ کی بیس اسٹرانگ ہو جائے, آبویسلی پھر آپ نے دنیاوی علوم کی طرف آپ جائیں گے. لیکن ایک شخص جس کو دینی علوم ہی نہیں پتا, اس کی نالج ہی نہیں ہے, تو وہ رائٹ ٹریک سے ڈیویٹ ہونے کے اس کے بہت زیادہ چانس ہیں. ہاں, اب آپ دیکھیں کہ ہم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں ریسرچ کے. اب ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں, عجیب و غریب نظریات پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں قائم رکھے کہ جو دین کا نالج جو تھوڑا سا ہمارے پاس ہے, اس کی اوپر جو دین کے اوپر جو ایمان ہے ہمارا, وہ ہمیں یہ نالج کو صرف سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کا ہم نے رد کیسے کرنا ہے. تو بات یہ کہ آپ کی پہلے وہ بیس اسٹرانگ ہونی چاہیے, وہ بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو نوجوان طبقہ, ورنہ تو آپ دیکھیے کہ جو عقل کا, اس وجہ سے میں نے کہا کہ نشانی, اور پھر اقبال کا شعر بھی ہوا ہے نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو اسلام تو ہمیں یہ چیز سے منع نہیں کرتا, لیکن اس پیرائے میں رہ کے سمجھنے کے لیے. تو یہ جو ہمارا ینگ جو نوجوان ہیں, یہ اصل میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ ایسی چیزیں آنا شروع ہوئیں, اور ان کے پاس اب جب انفارمیشن کا وہ بہتات آ گئی, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا, اچھا یار یہ سائنس یہ کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے. بیس ان کی اسٹرانگ نہیں ہے. اور پھر جن سے انہوں نے سوال پوچھنے, اب دیکھیں ایک اسلامیت کا استاد ہے, معذرت کے ساتھ, وہ ایک اسکول میں ہے, وہ ایک بچہ کوئی چیز سنتا ہے ایسی, وہ اس کے پاس جاتا ہے, وہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہی میرا نا سروائیور ہے, یہی مجھے بچائے گا. وہ آتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ سر یہ میں نہیں ہو. وہ آگے سے جس طریقے سے اس کو ہم نے دیکھا, ہمارے کلی کو ڈانٹ دیتے ہیں, وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. اب کل ہی کی بات ہے, وہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کر لیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت جو آخرت کی زندگی ختم ہی نہیں ہوگی, تو وہ کتنی ہوگی؟ میں نے کہا انفینٹ, یعنی اس کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں. کہتا وہ کیسے, پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو میں نے اس کو ایک بات کہی کہ میں کہا بیٹا دیکھو, ابھی ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں وہی ہیں جو نالج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. میں نے کہا کہ جیسے ابھی آپ چھوٹی کلاس میں, جب آپ بڑی کلاس میں جاؤ گے تو ابھی جو چیز آپ 10th کلاس کا سلیبس ہے وہ آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے. جب ہم جنت میں جائیں گے ہو سکتا ہے ہمارا جو ایک اور ہی طرز, ہمیں حقیقتیں ابھی ہمارے سامنے, ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن جنت میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات بھی ہوگی. تو وہ کیسے, یعنی اب یہ کیا چیزیں ہم نے اسی نالج سے جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, جیسے جو متشابہات ہیں جو نہیں اللہ تعالیٰ نے, اب اس میں آپ اپنی انرجی ویسٹ کریں. تو پہلے دین کا علم اسٹرانگ ہو, اور پھر اس کی روشنی میں آپ سائنسی علوم بھی لیں اور جو مرضی آپ سمجھیں. تو سر یہ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سائنس سے ایک سبجیکٹ ہے؟ جی بالکل. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اسکول میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ میٹرک میں ہیں, تو کتنے سبجیکٹ ہیں. اب سائنس جس کو ہم سبجیکٹ کے طور پر لیتے ہیں, اس کے اصول اگر آپ میتھ پہ لگائیں آپ چلا سکتے ہیں. میتھ کے اصول اگر آپ انگلش گرامر پہ لگائیں تو وہ تو نہیں چلا سکتے. لہذا اسلام الگ ایک سبجیکٹ ہے, سائنس میرا خیال الگ ہے. ہاں کہیں سپورٹ ملتی ہے تو بہت زبردست ہے, سائنس سہولیات دیتی ہے انسانوں کو, اور یہ اچھی بات ہے, اس کی مخالفت نہیں ہم کرتے, مسلمان بالکل کہیں نہیں کرتے.
لیکن میرا خیال ہے وہ سبجیکٹ ہی الگ ہے. اس کو ہم نا الٹیمیٹ، جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے ایک طرف اگر دین ہے اور ایک طرف سائنس ہے، اگر دین ہمیں ایک بات کہہ رہا ہے اور سائنس ہمیں ایک بات کہہ رہی ہے، اگر ان میں مطابقت ہے تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں. ہاں جہاں پہ کانٹرڈکشن ہوگی تو ہم نے اہمیت دین کو دینی ہے. جی یہی میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، کہیں مماثلت ہوگی ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ کہ یا تو پھر ہم نے دین کو نہیں سمجھا یا پھر وہ جو تھیوری ہے وہ غلط ہے. جی جی، کیونکہ الٹیمیٹ جو ایبسولوٹ نالج ہے وہ اللہ کا، جیسے وہ کہتے ہیں گاڈز ورڈ، وہ ہمارے پاس ایبسولوٹ ہے. یعنی اس کے اندر وہ جو سائنس ہے، سائنس ایویڈنس کی بیس پہ ایک تھیوری پیش کرتی ہے. ہو سکتا ہے اگلے سالوں کے بعد کوئی اور تھیوری آ جائے جس کو یہ پرانی کو ریجیکٹ کر دیں، تو وہ اس کا مطلب ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ریلائبل نہیں، ہم یہ کہہ لیں کہ وہ چینج ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام تو وہ چینج نہیں ہو سکتا. ویسے بھی آپ کی بات سے آگے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر آپ نے عقل کا استعمال کرنا ہے، سائنس کی تھیوری جتنی بھی اگر پرانی لے لیں گے آپ، اس کی آپ کے پاس سند نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو کسی کا کال پیش کر دے فلاں سائنسدان نے یہ کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے نہ کہا ہو، اس کے کسی شاگرد نے کہا ہو، آپ کے پاس اتھینٹک اس کی کوئی سند نہیں ہے. جبکہ دین کا جو علم ہے اس کی پوری سند موجود ہے آپ کے پاس، ایک ایک لفظ کی، کہ اس کو بیان کرنا ہے تو اس کی سند کیسی ہے، یہ معتبر ہے یا نہیں ہے. پھر قرآن مجید جس ہستی نے بتایا ہے اس نے وہ بتایا کہ بالکل یہ اتھینٹک ہے. تو ایک چیز اتھینٹک ہے اور اس اتھینٹک چیز کے ذریعے بتایا کہ اللہ موجود ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ یعنی کہ بڑا آسان سا حل ہے کہ اگر عقل کا استعمال کرنا ہے کہ سائنسدان ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، آپ کے پاس کوئی اس کی کوئی سند موجود نہیں، یہاں موجود ہے، اس کو ماننے میں ہمیں ہچکچاہٹ. اس میں کہ ایڈ بس یہ کر دوں کہ وہ جو اگر وہ سند کی ان کے پاس ہیں تو آج کے جو دور میں پہلے کی جو تھیوریز ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں زیادہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں کہ پتہ نہیں تھا کہ نہیں، لیکن آج کے بھی دور میں یا اس کے بعد جیسے میں نے کہا ایک سائنٹسٹ انہوں نے آئے، انہوں نے کہا اچھا نہیں اس میں جو ہے نا جیسے وہ یونیورس اٹرنل نہیں ہے، وہ جی وہ اس کے بگننگ بھی ہے، تو اب وہ سند کے اوپر وہ چل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہم اس کو جیسے مشاہدہ کر کے تجربہ کر کے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا اور یہ جیسے اگر ایوولوشن کیوں ہوا، اس کے بیس ان کے پاس موجود نہیں ہے. جی جی، مین جب اس اصل میں وہاں سے وہ جو ہوتا ہے نا، جیسے اب وہ جو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے اگزامپل دی ہے، اب انہوں جس طرح تو وہ جو ملحد تھا اس کے پاس جواب نہیں تھا. جی بالکل. تو اصل میں چونکہ ان کی بیس اسٹرانگ ہے، ان کی بیس صرف وقتی ایویڈنسز کے اوپر ایسے. اچھا، یہ اسلام اور سائنس کے درمیان اس کا پل کیسے بنایا جائے، لنک کیسے بنایا جائے؟ میرے خیال اس میں نا ہمیں جیسے یہ انٹر ڈسپلنری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جیسے ایک شخص ہے اگر اس کو دین کا علم ہے اور وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، اور ایک دوسری طرف کوئی سائنسدان ہے، دونوں ڈفرینٹ، جیسے وہ آپ نے کہا اصول ہی ڈفرینٹ آ گئے، تو ان کی ایک آپس میں ایک ہم جیسے انٹر ڈسپلنری ڈیبیٹس ہوں جس میں اچھا ہو کہ وہ ہو سکتا ہے اس تک ان کی بات پہنچی نہ ہو، ان تک اس کی بات نہ پہنچی ہو، تو جب ایک دوسرے کے ساتھ جب لنک برج بنایا جائے گا اور اسی طرح جو لوگوں کی انٹریکشن ہوگی اور جہاں پہ ہوگا تو وہ چیزیں ان کے ہاں بھی اس کی اہمیت آ جائے گی کہ وہ کہے گا کہ جی اچھا یہ اسی طرح اسکولس کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں اسپیشلی کہ ایسا سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے کہ بچہ اسکول میں داخل ہو، اسکول کالج یونیورسٹی، کہ وہ آپ ایک یونیورسٹی یعنی اسکول سے وہ داخل ہوا اور وہ جب وہ فارغ التحصیل ہوا تو وہ ایک مفتی بھی ہے اور وہ ایک جی ڈاکٹر بھی ہے یا سائنٹسٹ بھی ہے. یعنی اسلام تو ہم اصل میں نا جو ایک مولوی صاحب کا ہم نے انسٹیٹیوشن بنا لیا، ایک بچہ حافظ حفظ کرتا ہے، حفظ تو ایک ڈاکٹر کو بھی کرنا چاہیے، انجینئر کو بھی، لیکن ہم کہتے ہیں اس نے حفظ کر لیا، یہ اس نے جی ایک جاب کر لی ہے. صحیح. تو یہ اس طرح کی جو انٹریکشن ہے نا یہ ہمیں ضرور بلڈ اپ کرنی چاہیے سب کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی سیر اصل ہماری رہنمائی کی ہے. جی ناظرین، آپ نے بہت قیمتی باتیں سنی ہیں کہ عقل، سائنس یہ انسان کے لیے بڑی مفید چیزیں ہیں، لیکن دین اسلام ایک بڑی ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہذا جتنی بھی اسلام کو سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے فابہہ وہ بہترین ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن جو چیز بھی اسلام کے خلاف آ جائے گی ہم اس کو اسلام کے تابع کرنے کی کوشش کریں گے، خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اسلام کی مانیں گے. اسلام ہمارے لیے اول ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.